نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، اس سال اس رمضان المبارک کا آج آخری جمعہ ہے۔ گویا رمضان المبارک آج رخصت ہونے جا رہا ہے۔ چند دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے۔ تو ہم تھوڑا اپنی زندگی کا، اپنی ذاتوں کا جائزہ لیں، اور یہ جو دن بچے ہیں اس میں ہم اللہ رب العزت سے قریب ہونے کی بہت زیادہ فکر کریں، بہت زیادہ کوششیں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنی عبادتوں کو بڑھا دیا کرتے تھے، اپنے مجاہدوں کو بڑھاتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، اور بہت کم کسی سے ملتے جلتے اور بہت کم کسی سے بات چیت کرتے تھے۔ پورا دھیان، پوری توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہوتی تھی۔ تو اب اس زمانے کے اندر ہم کو کیا کرنا ہے، آج ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے تو دوستو، ہم میں سے ہر ایک شخص گناہ گار ہیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جانے انجانے میں چھوٹے بڑے بہت سارے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ان چند جو دن بچے ہیں آخر کے رمضان کے، اس میں سب سے پہلا تو یہ ارادہ کریں کہ ہم سچی پکی توبہ کریں گے۔ کیسی توبہ کریں گے؟ سچی پکی توبہ۔ پکی توبہ کہتے ہیں اس توبہ کو جس میں ہم نے جو بھی گناہ کیا اس پر افسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت میں نے بہت غلط کیا۔ دوسرا، گناہ کو پورا چھوڑنے کا ارادہ ہوتا ہے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم ہوتا ہے۔ اب ہم سب بہتر جانتے ہیں کہ ہم کس گناہ میں ملوث ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے رمضان پایا لیکن وہ گناہ نہیں چھوٹا۔ تو ہم جانتے ہیں تو ہم اس گناہ کو چھوڑنے والے بن جائیں، ورنہ دوستو ایسے کئی رمضان ہماری زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے لیکن ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے دوستو ہم توبہ کرنے والے بنیں، اللہ سے رب العزت سے معافی مانگیں، راتوں کو اٹھ کر، جاگ کر، 2 رکعت نماز پڑھ کر، تلاوت کر کے، دعائیں کر کے، استغفار کریں، معافی مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گنہگار بندہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو ایسا ہی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے ان چند دنوں کے اندر کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور یہ عزم کریں اور یہ ارادہ کریں کہ رمضان کے بعد بھی جس طرح ہم نے نمازوں کی پابندی کی، مسجدوں کو آباد کیا، تلاوت کا اہتمام کیا، اور جو بھی عمل کیا چھوٹا بڑا، اور رمضان کے بعد بھی ہم کیا کریں گے، اس کو جاری رکھیں گے۔ نماز کی پابندی کا اہتمام، کیونکہ دوستو ہماری موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور ہم جو بھی عمل کرتے ہیں یہ تمام چیزیں ہماری قبر میں گویا جمع ہو رہی ہیں۔ ہم کل قیامت کے دن ہم جب انتقال کر جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو ہمارے کام آنے والی چیزیں ہیں وہ یہی ہیں، اور صرف رمضان کی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ کی عبادت کرو حتیٰ کہ موت آ جائے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وہ یقینی چیز آ جائے، یعنی موت، اس وقت تک عبادت کرنا ہے۔ ہم رمضان کے مسلمان نہیں ہیں، ہم تو ہمیشہ کے مسلمان ہیں، اور اس بات کی محنت کرنا ہے کہ حالات کیسے بھی آ جائیں، کتنے ہی خراب حالات ہو جائیں، ہم اس کے اندر اللہ کا تعلق نہیں چھوڑیں گے، دین اسلام سے نہیں ہٹیں گے۔ دین اسلام اور جان کے مقابلے میں دونوں چیزوں کو سامنے رکھ دیا جائے کہ جس چیز کو اختیار کرنا کر لو، یا تو زندہ رہوں گے یا تو دین اسلام پہ رہوں گے۔ تو ہم موت کو پسند کر لیں گے لیکن دین اسلام کو چھوڑیں گے نہیں، اس بات کی ہم کو کوشش اور فکر کرنا ہے۔ ابھی وقت کا تقاضا یہ ہے، سب سے اہم چیز جو آج بیان کرنی ہے کہ رمضان المبارک ختم ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے رمضان کے ختم پر ایک بہت بڑا عمل ہمارے ذمہ رکھا ہے، وہ ہے صدقۃ الفطر۔ جیسے ہم نے روزے کے متعلق بہت ساری چیزیں سنی، زکوٰۃ کے متعلق بہت ساری چیزیں سنی، اب جو کام ہم کو کرنا ہے وہ صدقہ فطر نکالنا ہے۔ صدقہ فطر کی فضیلت میں بات ملتی ہے، ابن شاہین کی روایت ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے جو روزے رکھے، تراویح پڑھی، جو بھی عمل کیے، اس کا جو ثواب ہوتا ہے یہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جا کے رک جاتا ہے، ہماری فائل آگے نہیں بڑھتی۔ جیسے دنیا میں فائل آگے نہیں بڑھتی تو کیا کرتے ہیں، معلوم ہے نا سب کو کیا کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے اعمال کی فائل آگے نہیں بڑھتی، معلق ہو جاتی ہے، لٹک جاتی ہے زمین و آسمان کے درمیان۔ جو شخص صدقہ فطر نکالتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اعمال جو معلق ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسری حدیث میں ہے کہ صدقہ فطر جو نکالتا ہے تو رمضان کے اندر اعمال کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم نے روزہ رکھا لیکن ویسا روزہ نہیں رکھا، کبھی کبھار جو ہے ہم نے بے وصولی کر دی روزے کے اندر، کبھی کبھار تراویح میں بے وصولی کر دی، کبھی تراویح چھوٹ گئی، تو یہ جو چھوٹے موٹے اعمال چھوٹ جاتے ہیں، بے وصولیاں ہو جاتی ہے، تو صدقہ فطر نکالنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بے وصولیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
तो अब जो है वक्त का तकाजा ये है कि हम सदका फितर निकालने वाले बने। कौन निकालेगा सदका फितर? हमारे अंदर दो किस्म के लोग होंगे, एक तो निकालने वाले होंगे और एक लेने वाले होंगे। हर आदमी जो है इस्तिताअत नहीं रखता निकालने की, और हर निकालेगा तो फिर लेगा कौन? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो बैलेंस किया है चीज़ को कि बाद लोगों को निकालने वाला बनाया और बाद लोगों को लेने वाला बनाया। तो सदका फितर निकालना हर उस शख्स के ज़िम्मे वाजिब है जो ज़कात निकालने का जो है ये हो, जो ज़कात निकालता है वो सदका फितर भी निकालेगा। निकालता है मतलब साहिब निसाब है, उसके पास 7.5 तोला सोना है, या फिर 52.5 तोला चांदी है, या फिर सोना और चांदी दोनों नहीं है, लेकिन उसके पास इतना कैश है जो 52.5 तोला चांदी के बकदर है, ज़रूरत से ज़्यादा, लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये जिसके पास है वो सदका फितर निकालेगा। इसी तरह अहनाफ के नज़दीक एक और मसला कि अगर कोई शख्स जिस पर ज़कात वाजिब तो नहीं है, लेकिन उसके पास अपने ज़रूरियात के सामान में इतनी चीज़ें हैं कि वो 52.5 तोला चांदी के निसाब को पहुंचती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम में से किसी के ज़िम्मे ज़कात निकालना तो वाजिब नहीं है, हमारे पास उतना माल नहीं है इस बार, लेकिन हम आईफोन यूज़ करते हैं 1 लाख वाला, हमारे पास 2 लाख रुपए की बाइक है, हमारे पास अपना रहता घर है, उसके अलावा एक घर है जो हमने किराए पे दिया हुआ है। तो ये तमाम चीज़ों पे, बाइक पर, मोबाइल पर, इस पर ज़कात नहीं आती। लेकिन अगर किसी के पास इतना माल है तो वो भी सदका फितर निकालेगा। शाफ़ी के नज़दीक सदका फितर हर वो शख्स निकालेगा जिसके पास ईद के दिन अपनी तमाम ज़रूरियात, जो बेसिक हाजतें हैं उसकी, खाना पीना, ईद के दिन का जो खर्चा है, तमाम चीज़ें पूरी होकर अगर उसके पास इतना माल है, इतना पैसा है कि वो सदका फितर निकाल सकता है, तो उसके ज़िम्मे भी सदका फितर निकालना वाजिब है। अब ये समझना है कि सदका फितर आदमी जब निकालेगा तो किसकी तरफ से निकालेगा। तो जो आदमी है जिसके ऊपर सदका फितर वाजिब है वो अपनी बीवी की तरफ से सदका फितर निकाले, अपने नाबालिग औलाद की तरफ से सदका फितर निकाले, अपने बूढ़े माँ बाप हैं उनकी तरफ से सदका फितर निकाले। गर्ज जिनकी रोजी रोटी हमारे ज़िम्मे है, हम उन तमाम लोगों की तरफ से सदका फितर निकालेंगे। अब सदका फितर कितना निकालना है? तो अगर खजूर और मुनक्का के एतबार से हम पकड़ते हैं तो 3 किलो 150 ग्राम के हिसाब से उसको सदका फितर में देना है। अगर उसकी कीमत दे रहे तो उसकी कीमत हमको देना है। जैसे मिसाल के तौर पे 300 रुपये वाला खजूर खाते हैं हम, 300 रुपये किलो वाला, तो 3 किलो 150 ग्राम ये लगभग कितने का हो जाता है? 1000 रुपये के आसपास जाता है। तो एक आदमी की तरफ से उतना निकालें। या अनाज के एतबार से देखें, मिसाल के तौर पर हम 40 रुपये वाला, 50 रुपये वाला गेहूँ खाते हैं, तो 2.5 किलो के हिसाब से, एहतियातन 2 किलो के हिसाब से भी निकाले तो चल जाएगा। 2.5 किलो के हिसाब से हर एक शख्स अपनी तरफ से 2.5 किलो, अपनी बीवी की तरफ से 2.5 किलो, अपने बच्चे की तरफ से 2.5 किलो, जितने बच्चे उनकी तरफ से 2.5 किलो, इस तरह से पर पर्सन एक आदमी की तरफ से 2.5 किलो अनाज की कीमत या अनाज निकालें। अब कब निकालना है ये? तो जायज़ तो ये है कि पूरे रमज़ान में हम कभी भी निकाल सकते हैं, आज भी निकाल सकते हैं, आज भी निकाल सकते हैं। अफजल वक्त उसका यह है कि ईद की नमाज के लिए जब हम घर से निकलते हैं उस वक्त हम सदका फितर दें, लेकिन उस वक्त मुस्तहिक मिलना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो पहले निकालने की कोशिश करें। एक शख्स ने सुस्ती किया, ईद का दिन गुजर जाने तक के सदका फितर नहीं निकाला या उसको मौका नहीं मिला, तो ये उसका काम मकरूह है, लेकिन निकालना तो उसको बहरहाल ज़रूरी है, वाजिब है उसके ऊपर। इसी तरह एक शख्स ईद का दिन गुजर गया फिर भी नहीं निकाल पाया तो ये उसका काम हराम है, समझ में आ रही बात? लेकिन फिर भी ईद का दिन भी गुजर गया और नहीं निकाल पाया तो अब जो है दूसरे दिन सदका फितर निकालना उसके लिए ज़रूरी है, सदका फितर माफ़ नहीं होता। तो इस तरह से हम सदका फितर निकालने वाले बने। और दूसरी बात, सदका फितर देंगे किसको? किसको देना चाहिए? तो जिसको ज़कात दी जाती है उसी को सदका फितर भी देना है। यानी सदका फितर जिसको हम दे रहे हैं सबसे पहले शर्त ये कि वो ईमान वाला होना चाहिए, गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। दूसरी शर्त यह है कि वो खुद मालदार नहीं होना चाहिए, और खुद मालदार यानी वो अगर खुद ज़कात निकालता है, वो खुद सदका फितर निकालता है, तो उसको हम देने से हमारा सदका फितर कबूल नहीं होगा। तो जिन लोगों को ज़कात दी जा सकती है उन्हीं को सदका फितर दिया जा सकता है। इज्तिमाई तौर पर भी जमा होती है कहीं पे, हम उनके हवाले भी कर सकते हैं। माशाल्लाह अपने आप ही निज़ाम बना हुआ है कि सदका फितर हम जमा करते हैं और फिर भास्कर नगर, शांति नगर, महात्मा फुले नगर, कलवा ईस्ट के अंदर भेजते हैं, तो उसके अंदर भी हम सदका फितर दे सकते हैं। अब सदका फितर के अंदर हिकमत क्या है, क्यों निकाला जाता है? तो इसमें दोस्तों इस्लाम की खूबी है। जैसे बकरा ईद के मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमको तालीम है कि हम अगर जानवर ज़बह करते हैं तो उसका थोड़ा हिस्सा रख कर पूरा सदका दे देना, ये बहुत बड़ा काम है, अफजल अमल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही करते थे, थोड़ा सा खाते थे और पूरा जानवर दे देते थे गरीबों को। और दूसरी बात, अगर कोई शख्स बीच के रास्ते पे चलना चाहता है, पूरा नहीं देना चाहता, तो उसके लिए फुक़हा ने लिखा कि जानवर के 3 हिस्से बनाएं। जैसे मिसाल के तौर पर 10 किलो का मिसाल के तौर पे हमारे घर में गोश्त आता है, तो 3 किलो गरीबों को, 3 किलो रिश्तेदारों को और 3 किलो या 4 किलो हम अपने को भी रख सकते हैं, 3 हिस्से बना ले। तो हर अमल के अंदर इस्लाम दोस्तों ये बात लोगों को समझाना चाहता है, खास करके ईमान वालों को, कि ऐसा कभी नहीं होगा कि ईद के मौके पर या किसी खुशी के मौके पर कुछ घरों के अंदर तो खुशियाँ मनाई जाए और कुछ घरों के अंदर दुख मनाया जाए। ये जो मौका है ईद का मौका, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल ये चाहते हैं कि हम अपनी बाद में फ़िक्र करें, पहले इस बात की फ़िक्र करें कि कोई भी बच्चा आपके बच्चे को देखकर उसके दिल में अफसोस ना हो कि मुझे नए कपड़े नहीं मिले। कोई औरत जो बेचारी हालात में है, घर के एतबार से परेशान है, वो देख रही है कि सब लोग ईद की खरीदारी कर रहे हैं, सब लोग शीरकुरमे का सामान ले रहे हैं, गोश्त ले रहे हैं, ताकि घर में ईद की खुशियाँ मनाई जाए, सेलिब्रेट की जाए ईद। और वो औरत बेचारी जो है वो ये सोच रही है कि मेरे बच्चों को मैं क्या खिलाऊँ। दोस्तों ऐसे भी लोग आज दुनिया में मौजूद हैं
اور آج سے پہلے ایسے کئی لوگ گزرے ہیں، آج تو الحمدللہ ہمارے یہاں پہ فراوانی ہو گئی. آج بھی ایسے بہت سارے علاقے ہیں، غریب غربت کا علاقہ ہے، غریب لوگ ہیں، جو ہم تو بہت ماشاءاللہ اچھے سے عید مناتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو جو ہے ہزار ہزار روپے عیدی دیتے ہیں، لیکن ان کے بچوں کو جو ہے عید کے کپڑے بھی میسر نہیں ہوتے ہیں. تو صدقہ فطر کے علاوہ بھی میں آپ سے اپیل کروں گا کہ ہم دیکھیں اپنے ارد گرد، اپنے اڑوس پڑوس کے اندر، کہ ہم اکیلے اکیلے خوشیاں منانے والے نہ بنیں. ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. اب دوستو یہ عمل ہے، ہم تو سوچتے ہیں جنت نماز پڑھنے سے ملتی ہے، ہم تو سوچتے ہیں فلاں بڑے بڑے کام کرنے سے، عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے جنت ملتی ہے. بے شک ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کیا بتا رہے ہیں کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کہ وہ خود پیٹ بھر کے کھائے اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے امت مسلمہ ایک جسم کے مانند ہے. حدیث میں ارشاد فرمایا کہ پوری امت مسلمہ یہ ایک جسم کے مانند ہے. اگر پیر میں چوٹ لگ جائے تو آنکھیں روتی ہیں، پورے جسم میں بخار چڑھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جسم کے دوسرے حصے بولتے ہیں کہ پیر میں لگی تو ہم کو کیا کرنا، پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو ہم جو ہے دوستو جن لوگوں تک اپنی مدد پہنچا سکتے ہیں ان تک مدد پہنچا، اور جن لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے، جیسے ارض مقدس کے اندر کیسے حالات میں لوگ ہیں آج فلسطین کے اندر، بچے بوڑھے نوجوان عجیب حالات میں، دوستو ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے تو کم سے کم ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت جیسے آپ نے ہم کو اچھے حال میں رکھا ہے ان کے حالات کو بھی اچھا بنا دے. تو یہ دعا بھی کرنا، یعنی اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں دوستو کہ تمہاری بس کی جو ہے تم کرو، آگے اللہ اپنی بس کی کرے گا. تو ہم اس بات کی فکر کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے اڑوس پڑوس کا اور اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں. بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ رشتہ داریوں میں آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں، تو ہم جو ہے دوسروں کو تو دیتے ہیں، پرائے کو، اجنبیوں کو، اور ہمارے رشتہ دار جو محروم رہ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رشتہ دار کو اگر تم صدقہ دیتے ہو، ایک عام آدمی کو دیتے ہو تو صرف صدقے کا ثواب ملے گا، اور رشتہ دار کو دیتے ہو تو صدقے کا بھی ملے گا اور رشتہ داری جوڑنے کا بھی ثواب ملے گا. اس کے لیے ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے اندر جو دل ہے اس کے اندر تھوڑی ہماری فکر آ جاوے، لوگوں کا غم آ جاوے، جب جا کے دوستوں ہم حقیقی معنی میں ایمان والے اور مسلمان بنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کی فکر کریں گے. اللہ رب العزت ہماری اس رمضان کو بھی قبول کرے، روزے کو بھی قبول کرے، تراویح کو بھی قبول کرے، اور ہم کو سچا پکا ایمان والا بنا دے. اب ایک اعلان تھا سب سے پہلے عید کی نماز کا اعلان کہ عید کی نماز اس مسجد کے اندر 2 جماعتیں ہوں گی. ایک جماعت 7 بجے ہوں گی انشاءاللہ، اور دوسری جو جماعت ہوں گی وہ 7:45 بجے ہوں گی. تو 2 جماعت ہوگی. جو لوگ آج موجود ہے وہ تو سن ہی رہے ہیں، جو موجود ہیں ان تک بھی بات پہنچائیں کہ مسجد ٹاکولی کے اندر عید کی نماز 7 بجے ہوں گی پہلی جماعت، اور دوسری 7:45 بجے ہوں گی. دوسرا اعلان یہ تھا کہ ہمارے محلے میں ماشاءاللہ بہت ساری ٹرسٹیں چلتی ہیں، تو میزان فاؤنڈیشن بھی چلتا ہے، تو ان کی طرف سے اعلان یہ ہے کہ صدقہ فطر وغیرہ ان تک اگر آپ پہنچائیں گے تو یہ انشاءاللہ کلوہ ایسٹ بھاسکر نگر وغیرہ تک انشاءاللہ پہنچنے کی فکر کریں گے. تو جو ذمہ دار باہر بیٹھے رہیں گے ٹیبل لگا کے ان تک بھی ہم صدقہ فطر وغیرہ پہنچا سکتے ہیں، زکاتے بھی دے سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مل کر بیٹھے